نبی علیہ السلام نے فرمایا جو حلال طریقے سے محنت کرتا ہے اور حلال آمدنی میں کوشش کرتا ہے، اللہ اس کی اس کوشش کو بھی نیکی میں لکھتا ہے۔ وہ کما رہا ہے پیسہ لیکن اس کو اس کی نیکی مل رہی۔ اور ہماری بہنیں گھر میں کھانا پکا کر پیسہ نہیں لیتی، پانی بھر کے پیسہ نہیں لیتی، سالن بنا کے پیسہ نہیں لیتی، شورما شوربہ بنا کر پیسہ نہیں لیتی، شیر خورما اور میٹھا بنا کے پیسہ نہیں لیتی۔ وہ تو جاب کر رہا، یہ جاب نہیں کر رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر دے گا، اس کی خدمت پر اجر دے گا، خدمت پر۔ یہ جو کام کے بہانے آج ہماری بہنیں کرتی ہے، مجھے معاف کیجئے گا، یہ کام کے بہانے کام چرانے والوں کی باتیں ہیں۔ جس کو کچھ کرنا نہیں ہے نا، ان کے پاس ایک بہترین طریقے کا سلوگن رہتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے کو ٹائم ہی نہیں ہے۔ بولے کام سے جی چرانے والوں کی عادت ہے کہ وہ بہانے بناتے، اور کام کرنے والے بہانے نہیں بناتے، وہ تو بہانوں کو موقعوں میں بدل دیتے ہیں۔ وہ تو بہانوں کو موقعوں میں بدل دیتے ہیں کہ اب بہانہ بن رہا ہے کہ نہیں جی کام بہت ہے، میں نہیں پڑھ سکتی قرآن، میں نہیں سمجھ سکتی قرآن۔ اب جاؤ ان بہنوں کی طرف، تاریخ جن کی ہم کو نشاندہی کرتی ہے کہ وہ بہنیں ان بہانوں کو موقع بنا دیتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، آپ کی چہیتی بیٹی، سب سے چھوٹی صاحبزادی، 4 بیٹیاں نبی کو، ایک حضرت زینب، ایک حضرت رقیہ، ایک حضرت ام کلثوم، ایک حضرت فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان 4 صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کتابوں میں لکھا ہے گھر میں چکی پیس رہی ہے، کام چل رہا ہے، گھر کے کام کاج کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی زبان پر قرآن کا ذکر جاری ہوتا، قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی۔ اب آپ بتاؤ نا، وہی بہانہ جو آج ہماری بہن کرتی ہے نا، حضرت فاطمہ کو دیکھو، نبی کے لخت جگر کو، ہاتھ کام کرتے کرتے ہاتھوں پہ گٹھے آ گئے۔ سوچو میری بہنوں، یہ کون ہے؟ یہ کوئی سیٹ کی بیٹی نہیں، یہ کسی لکھپتی کی بیٹی نہیں، کسی کروڑ پتی کی بیٹی نہیں، کسی راجہ مہاراجہ کی بیٹی نہیں، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیٹی ہے۔ کیسے وہ پیارے ہاتھ، ان ہاتھوں پر امت کے سارے ہاتھ قربان ہو جائیں تب بھی ان ہاتھوں کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ مبارک ہاتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ ہے۔ علماء نے لکھا کہ پوری دنیا میں سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوچو نا ذرا، اس بیٹی کے ہاتھوں پہ گٹھے پڑے ہیں۔ آج ہماری مائیں اپنی بچیوں کو کچھ کام ہی نہیں کرا رہے، کچھ بھی کام نہیں کرا رہے۔ نہیں بیٹے، آپ کیوں بناتے بیٹے؟ آپ کو اپن ریڈی میڈ منگا لیں گے، باہر سے ریڈی میڈ منگا لے رہے۔ سالن کیوں بناتے بیٹے؟ آپ سالن بنائیں، دھواں آپ کی آنکھوں میں جائیں گا، کتنے پیارے آپ کی آنکھیں ہیں، خراب ہو جائیں گے بیٹے، آن لائن منگا لیں گے بیٹے۔ آن لائن کھانا، آن لائن سالن، سوپ آن لائن ہو رہا، اسی لیے رشتے بھی آن لائن ہو رہی، لڑائیاں بھی پورے آن لائن ہو رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی لخت جگر، آپ کی نور نظر، آپ کے جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ افضل کوئی ہو سکتی دنیا میں؟ وہ مبارک ہاتھ حضرت فاطمہ کے، اس پر گٹھے پڑ رہے ہیں۔ سوچو میری بہنوں، کتنے پیارے ہاتھ، کتنے مبارک ہاتھ۔ ان ہاتھوں کا مقابلہ پوری امت کی عورتیں اپنی جان لگا کر بھی نہیں کر سکتی، اتنے مبارک ہاتھ، لیکن گھر کے کام کاج کرنے کی وجہ سے وہ ہاتھوں میں گٹھے پڑ رہے۔ یہی اصل زندگی تھی عورتوں کو سکھانے کی، بچیوں کو سکھانے کی، جو آج ہمارے گھرانوں میں نہیں سکھائی جائے۔ اپنے گھر میں اپنی گھر گھرستی کو سنبھالنا، لے کر چلنا، یہ عورت کی خاصیت ہے۔ اور یاد رکھیے، جس عورت کو پکوان اچھا آتا ہے اس عورت کا دلوں پر راج ہوتا ہے، اور جس کو پکوان نہیں آتا انہیں بیچاری مہمان آئے تو کوسی ہوٹل سے منگانا، کوسے ایپ سے منگانا، آن لائن میں منگانا، 10 روپے کہاں کم ہے، 20 روپے کہاں زیادہ ہے، یہ دیکھ کے منگا رہی ہے۔ عورت کا کیا کمال ہے! یہی وجہ ہے جیسے آج گھریلو زندگی ہماری تباہ ہو گئی، ویسے ہی دینی زندگی بھی تباہ ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چکی پیس رہی ہے اور زبان پہ قرآن جاری ہے۔ سوچو میری بہنوں، اگر عذر کرنے کا حق ہوتا حضرت فاطمہ کو ہوتا۔ تکلیف میں ہوں، چکی پیس رہی، ہاتھوں میں گٹھے آ گئے،
کمر پر گٹھے آ گئے، لیکن قرآن شریف کی تلاوت زبان سے جاری ہے، گھر کا کام کاج چل رہا، قرآن جاری ہے۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، کہ آج ہمارے گھرانوں میں یہ عمل ہوتا ہے؟ آج اگر میں پوچھوں میری بہنوں کو کہ آپ قرآن کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، قرآن کے بارے میں آپ کو کتنی نالج ہے، آپ کی بیٹیوں کو، ہمارے گھرانوں کی بچیوں کو، ہمارے گھرانوں کے مردوں کو، ہمارے گھرانوں کی بوڑھیوں کو قرآن کے بارے میں کتنی نالج ہے، کتنی جانکاری ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ قرآن مجید کے الفاظ کو ادا کرنے کے سلسلے میں کتنی بہنیں ہیں جو قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنا بھی نہیں جانتی؟ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور